السلام علیکم۔ قائد اعظم نے جب سر سید احمد خان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آزادی کے طریق کو مسلم لیگ کے فارم سے مزید متحرک کیا تو مسلمانوں سمیت مختلف لیڈرز نے ان کا ساتھ دیا۔ لوگ جوگ در جوگ مسلمانوں کے الگ وطن کے حصول کے لیے مسلم لیگ سے منسلک ہوتے گئے۔ اب جہاں مسلم لیگ سے امت مسلمہ کے وفادار لوگ منسلک ہوئے، وہیں حالات کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے کچھ کھوٹے سکے بھی مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں الفاظ کھوٹے سکے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے مراد کچھ وہ لوگ ہیں جو ساری عمر مسلمانوں سمیت برصغیر کے لوگوں سے غداری کے روپ میں انگریز کی چاکری کرتے رہے، لیکن لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ الفاظ قائد اعظم نے خود کہے تھے۔ نہیں، یہ الفاظ قائد اعظم کے بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ یہ الفاظ صرف ان لوگوں کے مختصر تعارف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جو ساری عمر برٹش راج میں گل کھلانے کے بعد بھی باز نہ آئے، اور وہ اور ان کی اولاد پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک مفاد پرستی اور کرسی کے حصول کی سیاست کر رہی ہے۔ دیکھیے، میرا ویڈیو بنانے کا ہرگز مقصد نہیں کہ میں گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ قومیں ہمیشہ اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اس خاندان کے بارے میں کچھ حقائق بتانا ہے جو آج ہماری سندھ کی عوام پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی خود غرضی تھے، اور یہ جو کہتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے، ان کے بڑے دیکھ لیں کیسے فریب کھیل کر اور چاکری کر کر آگے آئے۔ فردر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابن منیر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی ڈیوائس پر مل سکے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے گاؤں بھاٹو کلان ہریانہ میں ایک شاہ نواز نامی غریب شخص رہتا تھا۔ خاندان کے مالی حالات ٹھیک نہ تھے اور خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ شخص بہت چلاک تھا اور انگریز بہادر کے گھر میں کتے اور گھوڑے نہلانے اور مالش کرنے کے کام پر مامور ہوا۔ فارغ وقت میں شاہ نواز مسلمان حریت پسندوں کی جاسوسی بھی کرتا تھا۔ اس وقت مسلمان آزادی کے حصول کے لیے چھپ کر تحریک چلا رہے تھے۔ انہوں نے شاہ نواز کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیا اور ضلع کے انگریز حاکم پر حملے کا منصوبہ بنایا، مگر عین وقت پر سب پکڑے گئے اور ان کو سرعام پھانسی دی گئی۔ حیران کن طور پر شاہ نواز اس دن غائب تھا اور پھر چند ہی دنوں میں اسے جوناگڑھ بھیج دیا گیا۔ جوناگڑھ انگریزوں کا سفارشی خط لے کر پہنچنے والے لڑکے نے اپنا تعارف جوناگڑھ کے نواب سے شاہ نواز و بھاٹو کروایا۔ اسے سرکار کے آرڈر کے مطابق جوناگڑھ محل کا پرسر مقرر کر دیا گیا، مگر شاہ نواز کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے نواب محل میں تانے بانے بنا لیے۔ ایک دن نوابی چپکلش میں نواب آف جوناگڑھ پر حملہ ہوا، جس میں شامل شخص کو شاہ نواز کی مخبری پر گرفتار کر لیا گیا۔ نواب نے خوش ہو کر شاہ نواز بھاٹو کو محل کی کوتوالی کا انچارج لگا دیا۔ اس طرح شاہ نواز کا محل میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ ایک محفل میں شاہ نواز کو ہندو لکھی بائی پسند آ گئی، جو کہ نواب آف جوناگڑھ کی رقاصہ اور آسان الفاظ میں طوائف تھی، جو کہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ خورشید بھاٹو بنی۔ لکھی بائی کا خاندان انگریزوں کی نوکری کرتا تھا اور نواب آف جوناگڑھ نے اس طوائف کو شاہ نواز کی طرف بھیجا تاکہ پاکستان بھیجا جا سکے، اور شاہ نواز نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس سے شادی کے نتیجے میں شاہ نواز جوناگڑھ کے دیوان یعنی وزیر اعظم کا عہدہ پا گیا۔ شاہ نواز ایک طرف عملی طور پر جوناگڑھ کا وزیر اعظم تھا اور دوسری طرف انگریزوں کے چمچے کے طور پر جاسوسی بھی کر رہا تھا۔ تحریک آزادی پاکستان زوروں پر تھی اور جوناگڑھ کو 23 مارچ کی قرارداد کے مطابق پاکستان میں شامل ہونا تھا، لیکن بھاٹو نہیں چاہتا تھا کہ جوناگڑھ پاکستان میں ضم ہو، اور اس نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے نتیجے میں جوناگڑھ ریزیڈنسی کو پاکستان کے متوقع نقشے سے الگ کر دیا گیا اور انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ بھاٹو کی اس واہیات حرکت سے وہاں کے مسلمان آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے گورا پلٹن پر حملہ کر دیا۔ شاہ نواز کو اپنی موت نظر آنے لگی اور وہ بمبئی میں اپنے سسرال یعنی لکھی بائی کے پاس آ گیا اور کچھ دن وہیں چھپا رہا۔ بعد میں دوستوں کے مشورے پر مسلم لیگ کے ممبر بن گئے۔ اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ جناب بھاٹو جو بعد میں بھٹو بنے تھے کتنا بڑا چھرا پاکستان کی پیٹھ میں گھونپ چکے تھے۔ بعد میں شاہ نواز بھاٹو ممبئی سے کراچی منتقل ہو گیا، وہاں جا کر اپنی دولت سے مسلم لیگ کو دل کھول کر چندہ دیا جو یہ جناب جوناگڑھ سے لوٹ کر آئے تھے۔ کراچی کے ایک کیفے میں حاکم زرداری سے ملاقات ہوئی، جہاں انہیں کسی مسلم لیگی نے پہچان لیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بعد ازاں قائد اعظم کو علم ہوا کہ یہ وہی جوناگڑھ والا بھاٹو ہے، مگر موقع کی نزاکت جان کر کچھ نہ کہا، البتہ نجی محفل میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر بھاٹو نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سندھی میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جھڑک دیا کہ سندھی سب کو نہیں آتی، اس لیے اردو کا استعمال کریں۔ اس واقعے نے شاہ نواز بھٹو کو ڈرا دیا اور وہ کراچی سے گوٹھ لاڑکانو منتقل ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیتو نامی ہندو جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ٹیکس بچانے کے لیے مسلمان ہوا تھا، اسے یہ زمین دی گئی تھی اور وہی شاہ نواز بھاٹو کا لگڑ دادا تھا۔ جوناگڑھ کے سمیٹے خزانے اور انگریز کی غلامی نے بہت ساتھ دیا اور کلان کا بھاٹو لاڑکانہ کا سر شاہ نواز بھٹو خان بہادر بن گیا۔
اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان اور اس کی عوام کے ساتھ برا کیا، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ہی برباد کر دی۔ بھٹو خاندان کا حقیقی وارث بلاول بھٹو زرداری نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے۔ یہ جناب ایک کوئر آرٹسٹ ہیں جو کہ بظاہر عجیب ہی مخلوق نظر آتی ہے۔ خیر آپ دیکھ لیں یہ انہی جناب کی اولاد ہے جنہوں نے 70 کی دہائی میں مذہبی مظاہرے دیکھ کر جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ لوگوں پر فائر کھول دو، کچھ لوگ مریں گے تو سب چپ چاپ گھر چلے جائیں گے۔ تو جنرل ضیاء نے مظلوم لوگوں کو مارنے کے بجائے ان مفاد پرستوں کی حکومت گرائی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج ایک مخصوص طبقہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جنرل ضیاء کو برا بھلا کہتا ہے، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ یہ ہمارے خلاف چھیڑی گئی پروکسی وار کے چھوٹے چھوٹے پروپس ہیں۔ تاریخ کے مطابق زلفی بھٹو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہنے والا بوٹ پولشر تھا جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے میں شریک تھا، اور یہ پروپیگنڈا صدارتی مہم کے دوران قائد اعظم کی بہن کے خلاف کیا گیا تھا، اور ماضی میں ہونے والی پہلی دونوں جنگوں کا سہرا بھی انہی جناب کے سر جاتا ہے۔ اللہ کے کرم سے 65 کی جنگ تو ہم جیت گئے، لیکن 71 کی جنگ میں ہار کی وجہ مجیب الرحمان شامی کے ساتھ ساتھ زلفی بھٹو بھی تھے جنہوں نے پورے ساز و سامان کی ترسیل کو یقینی ہی نہیں بنایا تھا، اور ایٹ دی اینڈ بنگال میں پاکستانی فوجوں کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تقسیم کے لیے CIA اور KGB نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ آپ دیکھیں کہ ملک جنگ کی حالت میں تھا لیکن یہ جناب باہر UN کا اجلاس اٹینڈ کرنے چلے گئے اور 4 دن تک بخار کا بہانہ بناتے ہوئے ہوٹل میں لطف اندوز ہوتے رہے۔ بعد میں جب یونائٹڈ نیشن نے بنگال کی پاکستان سے صلح کروانے کی بات کی تو یہ جناب پرچے پھاڑ کر آ رہے تھے۔ در حقیقت انہوں نے UN کی کوئی دستاویز نہیں پھاڑی تھی بلکہ پاکستان کا نقشہ پھاڑا تھا، ادھر ہم تم ادھر کا نعرہ لگایا تھا، اور آج ہم پاکستانی بڑے فخر سے وہ ویڈیو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جس میں یہ مصوف UN کو تڑیاں لگا کر واپس آ رہے تھے۔ آج ان کا خاندان تقریباً سیاست سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ڈاکو غداروں کے ہی نام سے سندھ لوٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک لوٹتے رہیں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان مفاد پرستوں کی سیاست سے عرض پاکستان کو بچائے، آمین۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر جیلوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ابن منیر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔